بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صدقہ دینے سے قبر کی عذاب سے محفوظ رہو گے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ گرم پانی سے غسل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے۔ جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ آٹا گوندتے وقت سورہ کوثر پڑھ لیا کرو، تمہارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں ان کو چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ زیادہ مصیبتیں انسان پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے تمہارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ نہاتے وقت پانی میں لیموں ڈال کر نہانے سے بغلوں میں سے بدبو نہیں آئے گی۔ روزانہ رات کو وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ دن بھر کام کرنے کے باوجود بھی نہیں تھکتے۔ زیادہ ڈپریشن اور مایوسی سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی صورت میں پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک چبا کر کھا لو، اسی ٹائم سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ جس گھر میں مرغیاں ہوں وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، بدن کی نسیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اپنے کھانے میں نمک کا استعمال کم کریں۔ ابلے چاول کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سبزی ہے لیکن وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ جو شخص روزانہ کھیرا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی، اس سے وزن بھی زیادہ نہیں بڑھتا۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھیرا کھایا کرو۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو، سونے سے پہلے پاؤں کی تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھائیں۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور کیلے زیادہ کھاتا ہے اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے کے فوری بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ جس انسان کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس کو قبض ہے وہ مرچوں کا استعمال کم کریں۔ اگر آپ ہر وقت اپنے دماغ کو تیز اور ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں، کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ کھڑے ہو کر یا الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسی امراض پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے ورنہ معدے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو زیادہ سے زیادہ کیلا کھلاؤ۔ جن عورتوں کے بدن پر موٹے بال ہوں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ سر میں ادرک کا رس لگانے سے جوؤں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس
کسی بھی تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں۔ 1 گھنٹے کے بعد بالوں کو واش کر لیں۔ خوبصورتی، بہترین صحت اور تندرستی کے لیے پرسکون رہنا بہت ضروری ہے۔ نیند پوری کر لینے سے جسم کا درد، کمر کا درد، گردن تمام درد سے بچا جا سکتا ہے، اس لیے اپنی نیند کو پورا کریں۔ اگر گردے میں پتھری ہو، مولی کے نرم پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ چھینک آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا اور میزل وائرس باہر نکل جاتے ہیں اور ہمارا بدن نقصان دہ وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھینک آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیشے کو بہترین چمکانے کے لیے شیشے کو آلو کے چھلکے سے صاف کریں۔ ناریل کا پانی پیا کرو، پیشاب کو صاف کرتا ہے، رنگت کو نکھارتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ دل کے درد کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لو۔ لہسن کی جویں پر شہد لگا کر کھا لینے سے عمر بھر بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پانی میں کلونجی ابال کر پینے سے پیٹ کے تمام کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا جلدی قریب نہیں آئے گا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں آرام مل جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار لازمی مچھلی کھایا کرو۔ لسی پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر منہ سے پانی آتا ہو، جامن کا استعمال کریں۔ اکثر سوتے وقت لوگوں کو منہ سے پانی آنے کی شکایت ہوتی ہے۔ جامن استعمال کرو، بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ ترش پھلوں کیلا استعمال نہ کریں۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بندہ دل کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے، 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ بازاری گھی کا استعمال عمر کو کم کرتا ہے، دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ بند گوبھی کے پتوں کو ابال کر پی لیں، پیٹ کی بیماریاں ختم ہوگی۔ قبض، گیس، پیچس، پیٹ میں مروڑ، کھٹے ڈکار آنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ ہر ہفتے سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مشری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ نظر تیز ہو جائے گی۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پانی میں ارکی گلاب ڈال کر پیو، چہرہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، آپ شوگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے آدھا چمچ کلونجی پیس کر صبح نہار منہ دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کچھ دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، لیکن ساتھ ہی میں آپ نے شوگر کی دوائیاں بھی استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس ٹوٹکے سے بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ آم کے کچے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ چہرہ موٹا کرنا ہے، چہرے پر لونگ والا پانی لگائیں۔ روزانہ صبح کو نیم گرم پانی پی لیا جائے، پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے، 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال دیا کریں۔ ابلا ہوا آلو مزید نمک کو کم کر دے گا۔ اگر بلب کے قریب مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے، بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ سوتے وقت لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے، سونے سے قبل ٹماٹر کھا لیں۔ جنہیں دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہو
یا پھر خارش ہو تو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خسخاس کی پی لیا کریں۔ چینی والی چائے کم پیو، اس سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں لگتی۔ شام کی وقت صرف عورت مالٹا اور لیچی پھل کا استعمال کریں۔ کبھی عورت بوڑھی اور بدصورت نہیں نظر آئے گی۔ دودھ میں بادام ڈال پئیں۔ پیسا ہوا بادام، کشمش نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں۔ لہسن کے 2 دانے روزانہ نہار منہ کھائیں، وزن کم رہے گا۔ اگر آپ کی آنکھیں پیلی نظر آنے لگی ہیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ کھجور کی گٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر یہ غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ آپ اس کے لیے پھٹکڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد کیلا کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے، جبکہ لیموں چہرے پر ملنے سے رنگت صاف ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ہاتھ کی انگلیوں کو اچھی طرح ایک دوسرے پر رکھے دبائیں، انگلیوں میں خون کی روانی میں بہتری آئے گی۔ انڈا ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیا جائے تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دے گا۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو، دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پیو۔ گلے میں خارش کا مسئلہ ہو تو کان میں کھجلی کرنے سے گلے کی خارش رک جاتی ہے۔ اگر ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھنے لگے تو لال مرچی اور سیب کا سرکہ پانی میں ملا کے پئیں، گوشت اور ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کی پرابلم ہو تو آملے کا پاؤڈر دودھ کے ساتھ پی لینے سے بلڈ پریشر کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سوکھا پن اور کمزوری کے شکار بچے کے استعمال سے انشاءاللہ صحت مند اور موٹے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سونف 10 گرام، دانہ الائچی سبز گرام، مصری 10 گرام، ان سب کا باریک سا صفوں بنا لیں۔ 6 ماہ کے بچے کو 1 چٹکی اور اس سے بڑے بچے کو عمر کے حساب سے بڑھا لیں۔ 12 سال تک کے بچوں کے لیے چھوٹا آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو کھانے کے بعد دیں، بہت ہی افاقہ ہوگا۔ آلو بخارے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہ ایک قبض کشا ہے۔ اس کی تاثیر سرد ہوتی ہے۔ یہ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر چکر آ رہے ہوں، چارپائی پر لیٹ کر 1 پاؤں زمین پر رکھیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر کبوتر یا بلی اچانک آ جائیں، سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ جو خشک روٹی کھائے گا اس کی جوانی برقرار رہے گی۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ نیم کے گرم پانی سے غرارے کرنے سے خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ نزلہ زکام کا باقاعدہ علاج کروائیں، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی کم ہونے لگتی ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے جو لبلبا کے خلیوں کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو آپ اپنے کان میں خارش کریں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ کھجور کھانے سے دل کی دھڑکن میں توازن آتا ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جائے گی۔ ناظرین، 2 کیلے کھانے سے
9 منٹ تک کام کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ لیمو اور عرق گلاب کا استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اجوائن اور شہد دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ رات کا کھانا جلدی کھا لیا کریں۔ سونے سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سونے سے پہلے کھانا کھانے سے گریز کریں۔ انجیر کھانے سے امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ بادام کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ پسینہ زیادہ آتا ہو تو گرم پانی پیو، پسینہ کم ہو جائے گا۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ ٹماٹر کا رس پینے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ اس میں کیلشیم گوشت سے بھی زیادہ موجود ہے۔ تمباکو کے تیل کو سونگھنے سے ناک کے بال نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے، گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پیو۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر رکھ دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جاتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ اگر آپ کی عمر کم ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں، اس سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ بیٹھ کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو پالک استعمال نہ کریں۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں، شوگر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور بروقت آسانی سے صاف بھی ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے نظر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پستے کے استعمال سے آپ کو طاقت ملے گی، گردے صاف ہو جائیں گے۔ اگر ہیض کا درد ہو تو انار دانے کی چٹنی بنا کر کھا لو، درد میں آرام آ جائے گا۔ انار دانے کی چٹنی وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو، جسم ٹوٹ رہا ہو، سر میں درد ہو، سرسوں کے تیل سے 5 منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام ملے گا، بے چینی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، نظر کم نہیں ہوتی۔ کم گوشت کھانے سے جسم کا گوشت کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہفتے میں لازمی ایک بار بکرے کا گوشت کھائیں۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کے نشان ہیں تو آلو کا رس لگائیں۔ گرم پانی استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے انسان پر جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ جو خالی پیٹ نہاتا ہے، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کو دودھ میں شامل کر کے پئیں، چہرہ گورا ہو جائے گا، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ رات کو زیادہ جاگنے سے نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں انہیں لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملے روزانہ کھائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خشک کھجور کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے، دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھاتا ہے وہ کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا اور اس کے گھر میں رزق بے پناہ آتا ہے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو سمجھ جاؤ آپ کا معدہ خراب ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے بدن کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟
روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ پکا ہوا آڑو کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ کچھ ہی عرصے میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ معدے میں تیزابیت کی شکایت ہو تو گڑ اور اجوائن مکس کر کے استعمال کریں۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو۔ جسم سے سستی ختم ہو کر بدن میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، چنے کی دال پکاتے وقت اگر چنے کی دال میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ اگر ہر وقت زیادہ سستی رہتی ہو، نیند زیادہ آتی ہو تو کالی مرچ کے چند دانے چبا لیا کرو۔ شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی باہر پڑا رہے تازہ ہی رہتا ہے۔ اگر چہرہ خوبصورت بنانا ہے تو چہرے پر باداموں کا تیل لگائیں۔ آپ کا معدہ تب کمزور ہوتا ہے جب آپ کا صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، یا پھر وقت پر نہیں کرتے، یا پھر صبح نہار منہ خالی پیٹ چائے پیتے ہیں۔ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنا صبح کا ناشتہ ٹائم سے کیا کرو۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ ٹائٹ کپڑے پہن کر چہل قدمی کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ انار بدن کی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر دانت یا داڑھ میں درد ہو تو 2 لونگ پیس کر لیموں کے چند قطرے ملا کر متاثرہ جگہ پہ لگائیں، فوری آرام ملے گا۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور یہ وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ کپڑوں کو دھوتے وقت واشنگ مشین میں 1 عدد لیموں کا رس ڈال دیا جائے۔ کپڑے بدرنگ نہیں ہوتے، نرم و ملائم رہتے ہیں۔ گرم پانی جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور وہ لوگ جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک صحت عطا کرتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔